اطلاع کے مطابق نہیں، لیکن اگر کوئی کوشش کرے اور ان سے یہ تقاضا کرے کہ وہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو وہ بے سود ہوگی ملاقات۔ اس لیے عمران خان صاحب میرا خیال ہے ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ مجھے یقین ہے ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے جس کا مقصد انہیں ان کے اصولی موقف سے ہٹانا ہو۔ وہ اپنے موقف پر کھڑے ہوئے ہیں، مسئلہ ہماری طرف سے بالکل نہیں ہے۔ ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو مسلنے کی کوشش نہ کرو، وہ ناکام ہوں گے، لیکن اس ناکامی تک پہنچتے پہنچتے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں روکوں گا آپ کو، اتفاق رائے ہرگز نہیں ہوا۔ 26ویں ترمیم اغوا کے نتیجے میں ہوئی، جبر کے نتیجے میں ہوئی، لیکن آپ کا سوال میں جی نہیں، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ خالصتاً ایک گھریلو خاتون ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں کوئی رول ادا کرنے کا۔ نہیں جی، علیمہ خان صاحبہ بھی خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کا تعلق ان سے ایک بھائی اور بہن والا ہے، وہ کوئی سیاسی رول ادا نہیں کریں گے۔ پنجاب میں بربریت ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں سمجھتا ہوں کسی مہذب معاشرے میں صدیوں میں ایسا نہیں ہوا، انگریز کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ یہاں چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے، یہاں ہمارے منتخب ممبران کو اٹھایا گیا ہے، ان کو زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن آج مجھے ان تمام ہمارے جو معزز ممبران ہیں ان کا عزم پختہ نظر آیا، ان کی ہمت جو ہے وہ ایسی ہے جس کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو آج میں بہت یہاں سے اپنا حوصلہ مزید بڑھا کر جا رہا ہوں۔ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ قوم بلا شبہ جاگی ہوئی ہے، ہمارے منتخب ممبران بلا شبہ اس قوم کو آگے لے کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ جو جھوٹ کا ہمارے اوپر نظام مسلط کیا گیا ہے، 8 فروری کے الیکشن کو جیسے چرایا گیا، اس کے بعد جو زد و کوب اور بے ایمانی کا ایک نظام ہم پر قائم ہے، اس نظام کو ہم زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم آگے ہی بڑھیں گے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت اڈیالہ جیل میں، وہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ ان کو 20-22 دن قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کی بجلی بند کی گئی، ان کو ناقص کھانا دیا گیا، ان کی آج بھی اپنے بچوں سے فون تک پر بات نہیں کرائی جا رہی، تاریکیوں میں ان کو ڈالا گیا۔ لیکن ان سے جب کل ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا میں 1 قدم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جیل میں بند ہوں، اور مجھے یہ 100 سال بھی بند رکھیں تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہماری جد و جہد شرافت کے لیے ہے، ہماری جد و جہد ظلم کے خلاف ہے، فریب کے خلاف ہے، اور یہ جد و جہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم ایک نئے پاکستان کے دھانے پہ کھڑے ہیں، اس سے آگے کامرانیاں ہیں، شادابیاں ہیں انشاءاللہ۔ ہم اس تمام جھوٹ کے نظام کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے حوصلے جوان ہیں، ہمارے ممبران ہمارے ساتھ ہیں، مستحکم ہیں، متحد ہیں۔ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی قوت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، کوئی ہمیں ڈرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں دھمکا نہیں سکتا۔ ہم احتجاج کا اعلان بہت جلد کریں گے اور یہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ ہم ہرگز اس ملک کو تاریکیوں میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کی روح پر حملہ کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ پر مجھ پر ظلم ہو تو ہمارے پاس کوئی عدالت نہ ہو جہاں ہمیں داد رسی ملے۔ اب بات ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کی، اس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں قائم ہوں، کسی تاریک کمرے میں آپ کو اور مجھے سزائیں دی جائیں، اس کے خلاف کوئی ہمارے پاس اپیل نہ ہو۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا معاملہ ہے، اس ملک میں شرافت کا معاملہ ہے۔ گھروں میں داخل ہوئے ہیں، یہ بچیوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو مارا پیٹا گیا ہے۔ پرسوں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں شامل تھا جہاں ہمارے حاجی امتیاز صاحب کے گھر والوں نے بتایا کیسے ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا۔ ہماری بہن کو ننگے پاؤں، ننگے سر کھینچ کر ان کے کمرے سے نیچے لایا گیا۔ ان کے ننگے پاؤں پر ایک شخص موٹے بوٹ پہن کر کھڑا ہوا اور ان سے پوچھتا رہا کہ ان کے خاوند کہاں ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ ہمارے پاس اب کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ہم لڑتے رہیں اور لڑتے لڑتے کامرانی پائیں۔ آپ یقین رکھیے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوئی ہے۔ رات جتنی بھی تاریک ہو اس کے بعد سحر نے آنا ہی آنا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان کے عوام کی انسانیت کے لیے، احترام آدمیت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ ہم ثابت قدم رہیں گے کیونکہ ہمارا لیڈر ثابت قدم ہے۔
وہ اڈیالہ جیل میں ایک شیر کی طرح بیٹھا ہے اور اس کا حکم ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کے لیے یہ جنگ لڑتے رہیں اور ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ تو میں بچر صاحب کا بہت بالخصوص شکر گزار ہوں۔ آج جو گفتگو کی ہمارے ممبران نے، اس میں ایک بات سب سے نمایاں تھی، اور وہ بچر صاحب کی بے لوث جو ان کی جو رہنمائی ہے، جو محبت ان کے لیے جس کا اظہار کیا گیا، وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بنا کے ایسی بات کرے، وہ دلوں سے پھوٹ رہی تھی وہ محبت، یہ بات بالکل واضح تھی۔ تو ایک یہ متحد جماعت ہے، اس کو ایک بہت فعال لیڈرشپ میسر ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے، انشاءاللہ یہاں سچ کا، شرافت کا نظام قائم ہوگا۔ بتائیے گا کہ جو پارلیمانی میٹنگ میں آپ کے فیصلہ کیا گیا کہ ملک گیر احتجاج ہے، اس کا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں وہ نکلیں گے، کیا ڈیٹ فائنل ہوئی ہے اور آپ کا اگلا پڑاؤ کون سا ہوگا؟ جی وہ آج ابھی میں یہاں تفصیلات نہیں بتا سکتا، انشاءاللہ آج شام تک تفصیلات سامنے آئیں گی، ہم اعلان کریں گے، اور یہ بہت مؤثر احتجاج ہوگا۔ شیر افضل مروت صاحب کی اپنی رائے ہوا کرتی ہے، ہم فراست سے آگے بڑھیں گے، ہم نے دیواروں سے ٹکریں نہیں مارنی، جس کو شوق ہے دیواروں سے ٹکریں مارنے کا وہ جائے ٹکر مارے۔ ہم ایک نظم کے تحت آگے بڑھیں گے، ہماری اسٹریٹجی بہتر ہوگی، اگر کوئی خامی تھی ماضی میں تو اس کو ہم دور کریں گے، ہم عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کا جو احتجاج ہے جلسے جلوس ریلیوں کی صورت میں ہوگا یا پھر آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں تمام آپشن ہمیں حاصل ہیں، یہ تمام جائز سیاسی آپشن ہیں، آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہر قسم کے احتجاج کی، آواز بلند کرنے کی، بیٹھنے کی، سڑک پر چلنے کی۔ یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کو لیڈ کون کرے گا، یا ماضی کی طرح جو لیڈرز ہیں وہ ورک فرام ہوم کریں گے؟ نہیں، ہم سب موجود ہوں گے اور ہم اس کو ایک منظم طریقے سے آگے چلائیں گے۔ دیکھیں احتجاج جو ہے وہ قوم کرے گی، آپ دیکھیں گے یہ صرف سیاسی ورکر نہیں ہوں گے، قوم باہر نکلے گی، کیونکہ یہ ہمارے بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ان کی ماؤں کا معاملہ ہے، ان کے والدین کا معاملہ ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ قومی احتجاج ہوگا۔ دیکھیں ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوا ہے، ہم نے کبھی کوئی انتشار پیدا نہیں کیا، یہ ریاست کی اور پنجاب حکومت کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے کہ ٹیئر گیس چلائی جائے، حملے کیے جائیں، پرامن احتجاج کو یہ جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ہماری طرف سے کوئی بدنظمی نہیں ہوگی۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں اور یہ آپ کے ذریعے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہونے جا رہا ہے اس کا تعلق کوئی صرف پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ اگر ہماری عدالتوں کو بند کیا جاتا ہے، فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، تو یہ ہر پنجابی کے لیے، ہر بلوچ کے لیے، ہر پختون کے لیے، سندھی کے لیے، گلگت بلتستان کے رہنے والوں کے لیے، آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے لیے ایک خطرہ ہے، ایک حملہ ہے ان کی آدمیت پر، ان کی انسانیت پر، کہ آپ کو ایک بند کمرے میں کوئی میجر کرنل سزا دے اور اس کے بعد آپ سالوں جیل میں پڑے رہیں۔ جو یہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل عدلیہ کو محکوم کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں اس ملک پر ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہو، ایک خوف کا نظام ہو۔ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے ہم پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں کہ اٹھو۔ ایک جواب آیا ہے لیکن ابھی ہم ان کو ہیئرنگ دیں گے، ان کو بلائیں گے، تمام جن لوگوں کو بھی ہم نے شو کاز نوٹس دیے ہیں ان کو بلا کر سنا جائے گا، اور اس کے بعد ایک ہماری کمیٹی ہے جو یہ ان کو سنوائی دے گی، وہ فیصلہ کرے گی، اور یہ جلد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سلمان صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں پارلیمنٹ میں تو ہم ہیں، لیکن اگر وہ کسی کو اغوا کر کے اس پہ دباؤ ڈال کے مار پیٹ کر کے ووٹ ڈلواتے ہیں، دیکھیں پچھلی بار مینگل صاحب کی پارٹی کے ممبران کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح ایک صاحب کو لایا گیا گاڑی سے، کس طرح نکال کے ان سے ووٹ ڈلوایا گیا، اور جب انہوں نے حقیقت بیان کی تو ان پہ پھر تشدد کیا گیا، ان سے اس بیان کو واپس لیا گیا اور مینگل صاحب پہ مقدمہ بنایا گیا۔ تو یہ حالات ہیں جن میں لوگوں سے ووٹ دلوائے جا رہے ہیں۔ اگر آئندہ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ معاملہ پوری قوم کا ہے، پوری قوم کو احتجاج میں اٹھنا ہے، یہ مذاق صرف کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ظلم صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ غلط کیا جا رہا ہے منسلک۔ دیکھیں ہم ایک بہت نظم پر کاربند جماعت ہیں، ہم شرافت پر یقین رکھتے ہیں، ہماری پوری سیاست ہی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں شرافت کے لیے ہے، احترام انسانیت کے لیے۔ یہ کوئی اکا دکا واقعہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو بڑھا کے پیش کیا جائے، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ چلیں دیکھیں وہ جو بھی بات کرتے رہیں، اس وقت پارٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پارٹی سے نکلے ہوئے ہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ پاکستان کے ہر نظام کو وہ درم برم کر رہے ہیں، شرافت کو درم برم کر رہے ہیں، گھروں میں ان کو جا کے مار پیٹ کرنا پڑ رہی ہے۔
عوام اور ریاست کے درمیان یا عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آج جو فاصلہ ہے وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ شرافت کا راستہ اپناؤ, قانون کا راستہ اپناؤ. جو الیکشن پہ حملہ کیا اس سے تائب ہو, آئندہ کبھی کسی الیکشن پہ حملہ نہ کرنا. اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں کے ذریعے ٹھیک ہونے دو اور نئے الیکشن جب ہوں تو ان کو صاف اور شفاف کراؤ. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت مہربانی. کیوں نہ ہو ایسا. دیکھیں اگر آئین اور قانون دیکھیں ہم اس سے تو نہیں ہٹیں گے نا کہ آئین اور قانون پر عمل نہ ہو. آئین اور قانون پہ تو عمل ہو. ہم یہی کہہ رہے ہیں آئندہ کے لیے اپنے جو اقدام ہیں ان کو ٹھیک کرو, ان کو آئین اور قانون کے تابع کرو. جو ماضی میں کیا برا کیا, لیکن اب آگے ہمیں بڑھنا ہے آئین اور قانون اور شرافت کے مطابق. دیکھیں نہیں, بالکل نہیں, ہمارا اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہمارے جو لوگ حکومت میں ہیں, ظاہر ہے حکومتی سطح پہ تو معاملات ہوتے ہیں. بطور چیف منسٹر ان کی ضرور ملاقات ہوتی ہوگی اپنے امور کے حوالے سے. لیکن اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ڈھیل مانگ رہے ہیں تو بالکل غلط ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا, ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. غلط ہے اگر یہ کسی نے کہا ہے. جی ہے بالکل ہے, لیکن اصول پہ ہم اصول سے نہیں ہٹیں گے. اصول کی سطح پہ اصول کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بے اصولی کو مان لو تو وہ ہم نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ.